کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی پریس کانفرنس کر رہا ہوا ہے، وہاں کے دیکھا رہا تھا۔ ایک ڈپارٹمنٹ تھا لیبر کا جو وفاقی حکومت کے پاس تھا۔ 2010 میں جب 18th امینڈمنٹ آئی، صوبوں کو ڈیوالو ہوا اور سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے تمام صوبوں میں سب سے پہلے، ویسے تو ہم نے کوئی تقریباً 16 کے قریب قوانین بنائے ہیں لیبر ریلیٹڈ، لیکن میں اس وقت صرف آپ کے سامنے 3 رکھوں گا، جس میں ایک سندھ ورکرز ویلفیئر فنڈ ایکٹ 2014 میں ہم نے بنایا، ایک سندھ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ وہ بھی 2014 میں ہم نے بنایا، اور ایک سندھ کمپنیز پروفٹس ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 2015 میں ہم نے بنایا۔ یہ قوانین جب اسمبلی نے پاس کیے تو صوبائی قانون بننے کے بعد جو وفاقی قوانین تھے جو پہلے سے چلتے آ رہے تھے، جن میں ورکرز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس 1971 وہ ریپیل کیا ہم نے، امپلائیز اولڈ ایج ایکٹ 1976 وہ ریپیل کیا ہم نے، اور ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن ایکٹ 1968 اس کو ہم نے ریپیل کیا۔ تو وہ قوانین صوبہ سندھ کی حد تک ختم ہو گئے، اور صوبائی اسمبلی نے صوبہ سندھ کے لیے اپنے اپنے قوانین آئین کی ضرورت کے مطابق انہوں نے منظور کر لیے۔ اچھا، پنجاب نے بھی 2019 میں ورکرز ویلفیئر فنڈ ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنا بنا لیا 2019 میں۔ تو اس وقت 2 صوبوں میں اپنا قانون موجود ہے، اور یہ جو سندھ ورکرز ویلفیئر فنڈ جب ہم نے 2014 میں بنایا تو 2015 سے جو کلیکشن تھی، اس کی کنٹریبیوشن جو کلیکٹ کرتا تھا وہ ہم نے SRB کے تھرو کلیکٹ کرنا بھی شروع کر دی۔ اچھا، اس کے خلاف کچھ انڈسٹریلسٹ جو تھے وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے اس قانون کے خلاف، اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو قانون سندھ اسمبلی نے بنایا ہے وہ بالکل درست ہے، اور آئین کے مطابق یہ اختیار تھا اسمبلی کا، اور ہم نے قانون ٹھیک بنایا ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک قانون اسمبلی نے بنایا، عدالت میں چیلنج ہوا، اور ہائی کورٹ نے ہمارے قانون کو درست قرار دیا، اور اس کے خلاف ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو بھی ایگریوڈ پارٹیز تھیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وہ اپیل آج بھی سب جوڈس ہے، وہ اپیل آج بھی چل رہی ہے۔ تو ایک قانون ہم نے بنایا، سندھ ہائی کورٹ نے اس قانون کو درست کہا، اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر نہیں آیا۔ تو تاحال ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور قانون جو سندھ اسمبلی نے بنایا تھا وہ آئینی طور پر درست ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی ابھی وہ کافی سارے پیپرز ہیں، میں آپ کو وہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا۔ آج سے کچھ برس پہلے ورکر ویلفیئر فنڈ اور EOBI کو ڈیوالو کرنے کے لیے، چونکہ یہ کافی عرصے سے مکمل طور پر ڈیوالو نہیں ہوئے ہیں، ہم نے اپنے طور پر جو 2015 سے آنورڈ اپنے صوبے میں کلیکشن شروع کر دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ FBR بھی کلیکشن کر رہی ہے کئی جگہوں سے۔ لیکن جو اثاثے ہیں EOBI کے ہوں چاہے ورکر ویلفیئر فنڈ کے ہوں، جس کو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں تقسیم ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوئی تھی۔ تو اس پر وقتاً فوقتاً ہم یہ بات ریز کرتے رہتے تھے۔ ایک CCI میں جب یہ ایشو ریز ہوا تو CCI نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی تھیں محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور اس وقت میں لیبر منسٹر نہیں تھا، لیکن اس وقت کوئی نیا منسٹر مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مرتضیٰ بلوچ صاحب بنے تھے، یا اس کے ایک دن بعد بنے۔ تو چیف منسٹر صاحب نے مجھے یہ کہا، مجھے ذمہ داری دی کہ اس میٹنگ میں سندھ حکومت کو جا کر آپ ریپرزینٹ کریں۔ میں اس میٹنگ میں گیا، اسلام آباد میں یہ میٹنگ ہوئی،
فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، زلفی بخاری صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، تمام صوبوں کے جو وزرائے محنت ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، تمام صوبوں کے جو سیکرٹریز لیبر تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جی ان کو ڈیوالو کرنا ہے ہم نے، اور میں نے بڑے جو موقف تھا سندھ حکومت کا بھرپور طریقے سے رکھا کہ آئین کے مطابق اس کو ڈیوالو ہو جانا چاہیے، اور ڈیوالو ہے، لیکن آپ لوگ جو کلیکشن کر رہے ہیں یا جو ایسٹس آپ نہیں دے رہے ہیں، صوبوں کو تقسیم نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں سندھ نے، پنجاب نے اور بلوچستان نے سپورٹ کیا کہ یہ ڈیولیوشن ہونی چاہیے، سپورٹ کیا اس بات کو، سوائے کے پی کے جن کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں اور ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا جو نظام ہے وہ چل نہیں سکے گا، اس لیے فی الحال اس کو ڈیوالو نہ کریں۔ لیکن 3 صوبوں نے اس کو سپورٹ کیا اس میٹنگ کے اندر۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جناب مزید میٹنگز ہونی ہیں اور ایک میکینزم بنایا جائے گا کہ جو ورکرز ہیں صوبہ سندھ میں کام کرتے ہیں، ان کا تعلق کسی اور صوبے سے ہے، تو ان کو بینیفٹس کس طرح سے دیے جائیں گے۔ ہم نے کہا جی وہ میکینزم ہم بنا لیں گے، ہم نے بنایا۔ اس میں ہم نے یہاں تک آفر کی کہ بلوچستان اور کے پی کے چونکہ اس حوالے سے تھوڑے نسبتاً کمزور ہیں، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو میں سندھ حکومت کے بہاف پہ یہ آفر کر رہا ہوں آپ کو کہ جو اثاثے، جو ایسٹس ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کے، جب وہ آپ ڈیوالو کریں گے، ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 172 ارب روپے وفاقی حکومت کے پاس ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کے، یہ میں آپ کو ڈیولیوشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور 124 ارب روپے تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، ریکنسائل ہو گئے ہیں، 124 ارب روپے ریکنسائل ہو گئے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، ویسے یہ رقم 172 ارب سے زیادہ ہے۔ ہم نے یہ آفر کی کہ جب آپ یہ ڈیوالو کر کے تقسیم کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو سندھ حکومت اپنے حصے سے بلوچستان اور کے پی کے کو کچھ رقم دینے کو تیار ہے، اور اسی طرح پنجاب سے لیں اور اسی طرح وفاقی حکومت ڈالے، تاکہ یہ صوبے کچھ اس قابل ہو سکیں کہ یہ اپنے صوبے کے مزدوروں کو ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ان کو مدد فراہم کر سکیں۔ تو ہم نے یہ ان کو آفر کیا۔ وہ میٹنگ بڑی اچھی طرح ہوئی، ختم ہوئی، لیکن اس میٹنگ کے بعد جو سی سی آئی میں رپورٹ پیش کی گئی وہ بالکل ہی الگ تھی۔ اس میں کہا گیا جی کوئی میکینزم نہیں ہے، لہٰذا یہ وفاقی حکومت اپنے پاس رکھے محکمے۔ اور آپ کو شاید یاد ہوگا جب یہ رپورٹ سی سی آئی میں پیش کی گئی تو میں نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ اعتراض کیا تھا کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے غلط رپورٹ سی سی آئی کے سامنے پیش کی ہے اور حقائق کے یہ منافی ہے، اور وہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا وہ سندھ دشمنی پر مبنی ہے۔ وہ سندھ کے جو آئینی حقوق ہیں جو ملنے چاہیے، جو وفاق نہیں دے رہا ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ، اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ وہ مجھ پہ ناراض ہوئیں، انہوں نے میڈیا میں بھی کہا، انہوں نے اسپیکر صاحب کو خط بھی لکھا، لیکن میں اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہوں کہ انہوں نے غلط رپورٹ سی سی آئی کے سامنے پیش کی۔ اب سی سی آئی نے ابھی کوئی ایک 2019 میں یا 20 کے شروع میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے منٹ جب ہم نے دیکھے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ٹرانس پروونشل ادارے ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے بینیفٹس کو ان تک پہنچانے کا کوئی میکینزم نہیں بنا، لہٰذا یو بی آئی اور ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ ابھی تک اسلام آباد اپنے پاس ہی رکھے جب تک میکینزم نہ بنے۔ بھائی ہم میکینزم بنا کے دے چکے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو موقف ہے پنجاب بھی وہی کہہ رہا ہے، پنجاب کے سیکرٹری لیبر نے بھی ان کو خط لکھے ہیں کہ آپ نے جو منٹس ریکارڈ کیے ہیں میٹنگز کے وہ غلط کیے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں، سندھ یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر بلوچستان اپنا قانون نہیں بناتا، اگر خیبر پختونخوا اپنا قانون نہیں بناتا، تو اس کی ذمہ داری آپ سندھ اور پنجاب کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے، اس کی سزا آپ سندھ اور پنجاب کو تو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بڑا واضح ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو محکمے ڈیوالو ہو گئے ہیں، جس اسمبلی نے، جس صوبے نے اپنا قانون بنا لیا ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق کام کریں گے، اور جن صوبوں نے نہیں بنایا وہ وفاق کا جو قانون ہے اس کے تحت چلیں گے۔
یہ سیدھی سی بات ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن اس ایشو پر اس لیے کہ وفاق کو صوبوں کو پیسے دینے ہیں، وفاق کو صوبوں کے درمیان اثاثے تقسیم کرنے ہیں، اس لیے وہ دینا نہیں چاہتے ہیں. اور غیر آئینی طور پر انہوں نے ورکر ویلفیئر فنڈ اور ای او بی آئی پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب انہوں نے ریسنٹلی ایک کام کیا کہ 2000، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 2014 میں جب ہمارا قانون بنا، 2015 سے سندھ ریونیو بورڈ نے صوبہ سندھ میں ورکر ویلفیئر فنڈ کی کلیکشن جو ہے وہ شروع کر دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جتنی کلیکشن ماضی میں وفاق کرتا رہا ہے، ایس آر بی اس سے زیادہ کلیکٹ کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ وفاق ہمیں آزادی کے ساتھ کام نہیں کرنے دے رہا. ایس آر بی جو کلیکشن کر رہا ہے وہ وفاق سے زیادہ کر رہا ہے. صوبے میں اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشیل زیادہ ہے، ایس آر بی بہتر کام کر رہا ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک خط جو ہے وہ ایک آڈٹ فرم ہے اس کو لکھا ہے ایف بی آر نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ سی سی آئی یہ کہتی ہے کہ ورکر ویلفیئر فنڈ اور ای او بی آئی رہیں گے مرکز کے پاس، لہٰذا جو کلیکشن کا اختیار ہے ٹرانس پروونشل اداروں سے وہ ایف بی آر کے پاس ہے. اب ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ سی سی آئی ایک آئینی ادارہ ہے، ضرور ہم مانتے ہیں اس کے اپنے اختیارات ہیں، لیکن سی سی آئی کو یہ اختیار بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی صوبائی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو مسترد کرے. سی سی آئی کے پاس یہ اختیار بالکل نہیں ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جو سندھ اسمبلی کے قانون کو درست مانتا ہے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرے. یہ نہیں کر سکتی سی سی آئی. اور ایک ایشو جو آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس پہ کوئی سٹے نہیں ہے، اس نے سندھ کے قانون کو غلط نہیں کہا، اس کے خلاف سی سی آئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اور وہ غلط کیا انہوں نے. چیف منسٹر سندھ نے، چیف سیکرٹری سندھ نے وہاں پر یہ واضح طور پر کہا ہے، وہ منٹس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اگر کوئی اور صوبہ قانون نہیں بناتا تو اس کی سزا آپ سندھ کو تو نہیں دیں گے. اور پنجاب بھی یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا پنجاب کو تو نہیں دیں گے. اگر پنجاب نے قانون بنا لیا ہے، سندھ نے قانون بنا لیا ہے، ہم اپنی کلیکشن کر رہے ہیں اور بہتر کلیکشن کر رہے ہیں، تو آپ صرف اس وجہ سے کہ پنجاب بلوچستان نے قانون نہیں بنایا، کے پی کے نے قانون نہیں بنایا، وہ نہیں چاہتے کہ یہ تقسیم ہو، تو آپ اپنے پاس رکھ لیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر آئینی عمل ہے، یہ غیر قانونی کام ہے، یہ غیر اخلاقی کام ہے. یہ آئین کے تحت صوبوں کو دیے گئے اختیارات پر ڈاکہ ہے اور وفاقی حکومت یہ ڈاکہ مار رہی ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک نان الیکٹڈ اسپیشل اسسٹنٹ، جس کی کوئی بڑے آدمی ہوں گے، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، ذاتی طور پر مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک غیر منتخب ڈیول نیشنل اسپیشل اسسٹنٹ ایک پورے وفاقی ادارے کو چلاتے ہوئے صوبوں کے آئینی اختیارات کو سلب کرنے کے فیصلے نہیں کر سکتا ہے. یہ کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سی سی آئی کا جو غلط فیصلہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، ہمارا لاء ڈپارٹمنٹ اس کو چیلنج بھی کر رہا ہے. لیکن اس وقت جو خط لکھا ہے ایف بی آر نے کسی آڈٹ فرم کو کہ ٹرانس پروونشل اداروں سے کلیکشن کرنے کا اختیار ایف بی آر کے پاس ہے یا ایس آر بی کے پاس نہیں ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی کے پاس نہیں ہے، یہ غیر آئینی عمل ہے. اس کو فوری طور پر روکا جائے، اس کو بند کیا جائے. یہ صوبہ سندھ کے اور صوبہ پنجاب کے جو آئینی اختیارات ہیں اس کو سلب کرنے کی ایک سازش ہے، تو اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. دوسری ایک چیز اور بھی کہہ دوں پھر آپ چلے گی. دوسرا آپ کے علم میں ہوگا، میں نے ایک پریس کانفرنس پچھلے دنوں کی تھی اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وفاقی حکومت جو نااہل تو ہے، نالائق تو ہے، لیکن اب وہ نالائق ترین اور نااہل ترین ہونے کے شواہد و ثبوت دیتی جا رہی ہے. ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، بروقت ایل این جی نہ خریدنے کی وجہ سے، آرڈرز پلیس نہ کرنے کی وجہ سے 122 ارب روپے کا نقصان وہ پہلے ہی پاکستان کے خزانے کو پہنچا چکے ہیں. ہمارے اور آپ کے جیبوں پر وہ ڈاکہ پڑ چکا ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے بائنگ کی ہے
اس کے ذریعے مزید کوئی 15-20 ارب روپے کا ٹیکہ انہوں نے اور لگایا ہے. تو یہ جو 122 ارب تھا وہ 140 ارب سے کراس کر گیا ہے, اور وہ بوجھ مجھ پہ پڑے گا, آپ پہ پڑے گا, اس پاکستان کے ہر آدمی پہ پڑے گا. یہ غلط فیصلے کرتے ہیں, یہ مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ اپنے جو بین الاقوامی جگادری ہیں, ان کے جو اے ٹی ایمز ہیں ان کی, ان کو فائدے پہنچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ فیصلے کرنے کے بعد جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان اس ملک کے لوگ اٹھا رہے ہیں, ان کی جیبوں پہ پڑ رہا ہے. تو تقریباً یہ 140 ارب روپے کا ڈاکہ پڑ چکا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب گیس کا بحران پیدا ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. کیوں ذمہ دار ہے؟ کہ جی سوئی سدرن گیس کمپنی نے ان سے ایک وہ 17 کلومیٹر کی لائن بچھانی ہے اور اس کی پرمیشن یہ نہیں دے رہے ہیں, اس لیے جو گیس کا بحران ملک میں ہے اس کی ذمہ داری ہم پر ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, نہ صرف یہ کہ وہ پرمیشن ان کو مل گئی, نہ صرف یہ کہ وہ لائن جو ڈلنی تھی وہ ڈل چکی, وہ مکمل ہو گئی, آج بھی پورے ملک میں بشمول کراچی کے لوگ گیس کے بحران کا شکار ہیں. مجھے آپ کے گھروں کا نہیں پتہ, میرے گھر میں تو گیس نہیں آ رہی صحیح سے, اور جن 2-4 لوگوں سے اور سے بات ہوئی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی گیس نہیں آ رہی. یہ میں آپ کو کراچی کا حال بتا رہا ہوں, اور کراچی سے آگے چلے جائیں تو زیادہ برا حال ہے وہاں پر. سردیاں جہاں پر شدید ہیں وہاں تو گیس کی زیادہ ضرورت ہے. لوگ پانی گرم نہیں کر پا رہے ہیں, لوگ کھانا نہیں بنا پا رہے ہیں, ناشتہ نہیں دے پا رہے ہیں اپنے بچوں کو, اور صرف ان نالائق اور نائل حکمرانوں کی وجہ سے. یہ پہلے ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالتے تھے, بھئی آج تو لائن ڈلی ہوئی ہے آپ کے پاس. آج انہوں نے جو یہ کارگوز منگانے تھے ایل این جی کے, اب مجھے جو بتایا گیا ہے اتنے مہنگے کارگوز دنیا میں کسی نے نہیں لیے جو ریٹ ان کے پاس آئے. دنیا میں کوئی تقریباً 39% جو ہے وہ برنٹ پرائس کے یہ ان کو ملے, جو ان کو کوڈ ہوئی ہیں پرائسز. انہوں نے پہلے آرڈر ڈیلے کیے, کچھ جنوری کے شروع کے لیے تو ان کے پاس کوئی آرڈر آیا ہی نہیں, کوئی سپلائر ہی نہیں آیا. پھر انہوں نے ایمرجنسی میں دیے, پھر وہ بہت مہنگے آ گئے. آج بھی ان کے پاس جتنی ریکوائرمنٹ ایل این جی کی ہے وہ یہ پروکیور نہیں کر سکے ہیں, اور اگر یہ کریں گے تو بہت مہنگی قیمتوں پر کریں گے, اور اس کا اثر اس ملک کے غریب لوگوں کی جیبوں پر پڑے گا. اس کی وجہ سے آپ کو بجلی جو ملتی ہے وہ مہنگی ہوگی, اور ہمارے بلوں میں ہر سال ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کر آتے ہیں, اور وہ ہر مہینے جو فیول یہ لیتے ہیں بجلی بنانے کے لیے جب وہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ آپ کے بجلی کے بلوں میں ایڈ ہو جاتا ہے. ان نالائقوں کی وجہ سے, ان چوروں ڈاکوؤں کی وجہ سے جو وفاقی حکومت کا نظام چلا رہے ہیں, وہ آپ کے اور ہمارے جیبوں پر ڈاکے جس طرح انہوں نے آٹے کی وجہ سے ڈالے, انہوں نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ڈالے, انہوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ڈالا, انہوں نے ڈالر کو مہنگا کر کے ڈالا. آج بھی انڈا ہو, مرغی ہو, دال ہو, سبزی ہو, جس کی قیمت اٹھا کر دیکھ لیں اس کی قیمت آسمان پہ جا رہی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. وزیر اعظم صاحب کمیشن بناتے ہیں, اس کے بعد قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. کمیشن کی رپورٹ آتی ہے, اس کے بعد قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اس کا فورنسک ہوتا ہے, قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. تو یہ اس قدر نالائق ہیں کہ یہ جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو ٹھیک کریں گے, یہ بیڑا غرق کرتے ہیں. تو میں تو گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے کچھ مت کرو, کچھ مت کرو, چپ کر کے بیٹھے رہو, جان چھوڑو اس ملک کے لوگوں کی, تاکہ اس ملک کے لوگ جینے کے قابل ہوں. غربت کی لکیر سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں. نوکریاں انہوں نے 1 کروڑ دینی تھی, نکال دیے 10,000 اسٹیل مل سے لوگ, پی آئی اے سے لوگ نکال رہے ہیں, ریڈیو پاکستان سے لوگ نکال دیے, پی ٹی ڈی سے لوگ نکال دیے, پی ٹی وی سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. گھر جو دینا چاہ رہے تھے گھر توڑنے شروع کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں اپنے دعووں کے, وعدوں کے, مطلب کوئی 400% جو ہے اس کے برعکس جا کر انہوں نے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے جتنا اس حکومت کے ہوتے ہوئے تکلیفیں اٹھائی ہیں, شاید کسی اور ماضی کی حکومت میں اتنا مشکلات ان کو اٹھانی پڑی ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کووڈ-19 سے بھی جان چھڑائے, کووڈ-18 سے بھی جان چھڑائے. جی قاضی صاحب, ایک منٹ قاضی صاحب.
دیکھیں پہلی بات جو آپ نے منٹس کی کہی، جیسے ہی وہ رپورٹ پیش ہوئی CCI میں، ہم نے ان کو باقاعدہ خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہ آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ CCI کے جو منٹس آئے، جو فیصلہ انہوں نے دکھایا، اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی ہم کر چکے ہیں، اور CM صاحب نے اس کی بھی اپروول دے دی ہوئی ہے۔ جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ NFC میں جو پیسے صوبوں کو ملتے ہیں اس کا حساب کتاب یہ لیں گے، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نا، یہ نالائق ہیں، نااہل ہیں، یہ عقل و شعور سے تو پیدل ہیں، ان کو آئین اور قانون کا بھی کچھ نہیں پتہ۔ یہ جو تاثر ان نالائقوں کے اندر ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کو پالتی ہے، یہ غلط ہے۔ صوبے وفاق کو پالتے ہیں، صوبوں کی وجہ سے اسلام آباد کی حکومت چلتی ہے۔ صوبے کماتے ہیں تو اسلام آباد چلتا ہے، ان کے وفاقی ادارے چلتے ہیں۔ اگر یہ صوبوں کو پیسے دیتے ہیں تو یہ احسان نہیں کرتے ہیں، صوبے وفاق کو پیسے دے کر اسلام آباد پر احسان کرتے ہیں۔ یہ تاثر یہ دماغ سے نکال دیں، یہ پیسہ کوئی ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک میں جو لوگ ہیں، جو صوبے ہیں، ان کی کمائی ہے اور اس پر یہ چلتے ہیں۔ تو ان کو بالکل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی حساب ہونا چاہیے، تو حساب کا میکنزم بنا ہوا ہے۔ اسمبلیوں کے سامنے بجٹ پیش ہوتے ہیں، کوارٹرلی رپورٹس بنتی ہیں، NRC کی رپورٹ بنتی ہے، اور انہوں نے جتنے وعدے کیے صوبوں سے، جتنا یہ اعلان کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں ہر سال، FBR اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے، وفاقی حکومت ہر سال بجٹ میں بتاتی ہے کہ جی ہم اتنے ہزار ارب روپے اس سال اکٹھے کریں گے۔ پھر ان پیسوں کو فارمولے کے تحت صوبوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے پیسے ہم صوبوں کو دیں گے۔ جب سے یہ نالائق آئے ہیں، یہ نااہل آئے ہیں، یہ سلیکٹڈ آئے ہیں، FBR نے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم پیسے اکٹھے کیے ہوں۔ یہ اعزاز بھی پاکستان کو اس نالائق عمران خان کی حکومت میں نصیب ہوا ہے، ملا ہے کہ پیسے کم اکٹھے ہوئے۔ اس کی وجہ سے صوبوں کو پیسے کم ملتے ہیں۔ صوبوں کو جب پیسے کم ملتے ہیں تو ہمارا جو بجٹ بنتا ہے، ان کے دعووں، ان کے وعدوں کو سامنے رکھ کر جو بناتے ہیں، وہ بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ صوبے اپنا جو ریونیو ہے وہ کلیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں فگر سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سندھ ریونیو بورڈ پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو جب سے بنا ہے اس نے اپنے ٹارگٹس میٹ کیے ہیں۔ ہم تو وفاقی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے، جو FBR کلیکٹ کرتا ہے، وہ آپ سے کلیکٹ نہیں ہوتا، اس کی کلیکشن آپ SRB کو دیں۔ ہم نہ صرف یہ کہ آپ کا ٹارگٹ پورا کر کے دیں گے، بلکہ ٹارگٹ سے زیادہ ریکور کر کے دیں گے۔ تو صوبہ سندھ نے اپنا جو ریونیو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھایا ہے۔ اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب سے کر لیجئے، پنجاب ہم سے بہت بڑا ہے نا، ہم سے کم کلیکٹ کر رہا ہے پنجاب، KPK کم کر رہا ہے، بلوچستان کم کر رہا ہے۔ تو صوبہ سندھ کی حد تک جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہیں نالائقوں سے بچایا ہوا ہے، وہاں ہم بہتر کلیکشن کر رہے ہیں۔ ایک سیکنڈ ذرا سنجے کر لیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا آیا ہوں، اور یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں کلاس روم میں جا کر، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ اگر بچے اسکول نہ جائیں تو کسی اور طرح سے اسی طرح کی تعلیم ہم ان کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ پاسبل نہیں، ہو نہیں رہا ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہمارے ملک میں ہمارے پاس تو کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وقت ایسا آ جائے گا کہ اسکول اتنے لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائیں گے اور ہم یہ الٹرنیٹ آپشنز کی طرف چلے جائیں گے کہ بچوں کو آن لائن تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کریں۔ یہ مجبوری کی حالت میں ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور چونکہ ہمارے ملک میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ایسی فیملی سے آتے ہیں جن کے پاس وہ گیجٹس نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں، لہٰذا ہم نے ملٹیپل آپشنز اڈاپٹ کیے ہیں۔ ایک آن لائن کلاسز کا ہے، ایک مائکروسافٹ کے تعاون سے ورچوئل کلاسز کا ہے، ایک ہم TV چینلز کے ذریعے شروع کر رہے ہیں، ایک ہم FM ریڈیو کے ذریعے شروع کر رہے ہیں،
اب یہ ساری چیزیں بھی اگر ہم کر لیں نا، دیکھیں ابھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہی چیزیں کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سارا کر بھی لیں تب بھی 100% بچوں تک ہماری پہنچ نہیں ہوگی، اور ہم ان کو تعلیم اس طرح کی نہیں دے سکیں گے جو اسکولوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری والا راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ ناکام آپ اس طرح سے کہیں گے، اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے یہ 100% کر لینا ہے اور بچے بھلے اسکول نہ جائیں تعلیم حاصل کر لیں گے، تو پھر آپ کہیں گے کہ ناکام ہے۔ میں تو مان رہا ہوں کہ یہ راستہ نہیں ہے، ہم نے بحالت مجبوری شروع کیا ہے، کوشش ہم کر رہے ہیں کہ میکسیمم ریچ ہماری ہو۔ ہم 50% لوگوں تو بچوں تک اگر پہنچ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نمبر ہوگا، بڑا نمبر ہوگا۔ دیکھیں یہ تو فیصلہ ہوا پی ڈی ایم میں کہ تمام جو اپوزیشن کے اراکین ہیں اسمبلیز میں، وہ اپنی قیادت کو اپنے استعفے جمع کروائیں گے۔ ہمیں کہا گیا، ہمیں ہدایت ملی اور صوبہ سندھ کی اسمبلی کے تمام ممبران نے اپنی قیادت کو اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں۔ اب وہ استعفے استعمال کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ قیادت نے کرنا ہے۔ جہاں تک بائی الیکشن کی بات ہے، بائی الیکشنز ایک آئینی تقاضا ہیں جو ہونے چاہیے، بلکہ تاخیر ہوئی، اس میں پہلے ہو جانے چاہیے تھے۔ اب اگر انتخابات ہو رہے ہیں اور ابھی تو چونکہ ایک جگہ تو ڈیٹ آ گئی ہے نامینیشن کی، تو وہ ہمارا کینڈیڈیٹ آلریڈی ہے، باقی کے نامینیشنز ابھی ہونے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے، پارٹی قیادت نے کرنا ہے، لیکن میری رائے میں وہاں ہمیں الیکشنز اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں حصہ لینا چاہیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہے اور اس کے کینڈیڈیٹس کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، اور اگر وہاں سے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس بڑے بھاری مارجن سے جیتتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کا حکومت پر عدم اعتماد کا ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ یہ وہ نہیں ہے جو کہتے تھے پاکستان میں سی کلاس کا پتہ نہیں سی کیٹیگری کا کرونا ہے، یہ تو خود کہتے تھے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کرونا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا وزیر اعظم کہتا تھا یہ پتہ نہیں فلو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پریشان مت ہوں اور ایزی رہیں۔ ہم سب سے زیادہ احتیاط بھی کرتے ہیں، اور اگر ہمارے جلسے ہوئے ہیں تو کراچی کے جلسہ چونکہ مجھے پتہ ہے ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ ماسک میں تقسیم کیے، ہم نے ریلی کی وہاں 10,000 سے زیادہ ہم نے ماسک تقسیم کیے۔ اگر ہم لاڑکانہ میں بھی ایونٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں کے حساب سے ہم ماسک کو تقسیم کریں گے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کو روک دینے سے کرونا کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا تو وزیر اعظم صاحب نے باقی تمام چیزیں بند کر دی ہوتی ہیں کہ یہ کرونا کے پھیلنے کا سبب بن رہی ہے، تو پھر اگر وہ اپوزیشن سے کہتے تو اخلاقی طور پر کوئی جواز ان کے پاس تھا۔ لیکن اس وزیر اعظم کے پاس تو اخلاقی طور پر یہ کہنے کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ ان کو خود کرونا پہ یقین نہیں تھا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آج بھی اس ملک میں دیگر تمام ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایز یوزول ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نے بند کچھ نہیں کرنا، صرف مجھے اپوزیشن کے جلسے بند کرنے، اپنے جلسے بھی بند نہیں کرنے، اپنا ہر کام جو وہ کر رہے ہیں جو وائلیشن ہو رہی ہے چاہے ایس او پیز کی، سب کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پی ڈی ایم کے جلسے ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ کرونا یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ کرونا کا ڈر نہیں ہے، ان کو اپنی حکومت جانے کا ڈر ہے، اس لیے یہ سب اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اور یہ خرم تو بیچارے یار ویسے ہی پریشان لوگ ہیں، ڈسٹرب ہیں، ان کو اندازہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کا چل چلاؤ ہے، تو کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی کام کر کے روک لیں۔ بی بی کی برسی ہے، دیکھیں اگر کوئی نہ بھی منا رہا ہوتا تو اس حالت میں بھی لاکھوں لوگ ان کی مزار پہ جاتے، حاضری دیتے، دعا کرتے۔ دیکھیں
کراچی میں جتنے منصوبے اس وقت تک چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے دور کے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس کا کریڈٹ یہ نالائق اور نائل لیتے ہیں تو لیتے رہیں، چاہے گرین بس ہو یا سڑکیں جو کچھ بنی ہے وہ ہو، یہ غالباً جو فائر ٹینڈرز والا ہے میرا خیال ہے یہ بھی شاید انہی کے پیکیج کا حصہ تھا۔ اگر اس کی آپ تحقیقات کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی، شاید وہ بڑی اچھی چیزیں ہوں گی، آپ کے کام آئیں گی، میڈیا کے لیے وہ آپ کو کام آ جائیں گی۔ تو ابھی تک کراچی میں انہوں نے کوئی ایک بھی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا، ایک دھیلا انہوں نے خرچ نہیں کیا 2.5 سال میں۔ کمیٹیاں بار بار بنتی ہیں، اعلانات بار بار ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ جو دوسری بات آپ نے کہی، لیبر ڈپارٹمنٹ بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کام ہے جس پہ ہم ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جنوری میں وہ پہلا کارڈ بھی ایشو کریں گے، ہم ایک مزدور کارڈ دینے جا رہے ہیں، بے نظیر مزدور کارڈ۔ ابھی تو ہم فی الحال جو ورکرز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ان کو دیں گے، لیکن اس کے بعد اس کو ہم اوپن کریں گے سب کے لیے، جو انفارمل سیکٹر میں ورکرز کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں وہ بھی یہ کارڈ لے سکیں گے، اور سوشل سیکیورٹی کے جو بینیفٹس ورکرز کو ملتے ہیں وہ سارے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک انقلابی اقدام ہوگا سندھ حکومت کا، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر ہم نے شروع کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنوری میں وہ کارڈ ہم دیں گے۔ تو یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس پہ کافی ہم کام کر رہے ہیں۔ مدارس کے حوالے سے نوٹیفکیشن ہوا تھا، اور پھر ایسا تو آفس میں کچھ وقت کے لیے، لیکن آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ آپ مدارس کی انتظامی کے ساتھ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، کووڈ کی وجہ سے جو بات چیت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب یہ شفقت محمود صاحب نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مدارس کو بھی بند کرنے کا اعلان ہوا تھا، اسی وقت ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ایس او پیز تھیں، جو چیزیں تھیں، جس طرح اسکولوں میں اجازت تھی کہ وہ بچوں کو کسی وقت بلائیں، ان کو اپنا ہوم ورک دے دیں، ایس او پیز کو فالو کریں، اسی طرح کی ساری چیزیں مدارس کے لیے بھی تھیں۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ نوٹیفیکیشن اس وقت واپس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ فیصلہ تو اس وقت ہوا تھا، اور اگر آپ نکال کے دیکھیں گے ریکارڈ میں تو شفقت محمود صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا یہ۔ سلیم صاحب، پی ایم سی کا اینٹری ٹیسٹ تھی، میڈیکل جاج حاکم تھیں، 30,000 کا مزید تھی کیس جائیں، وہ ہیئر پریشان ہیں، وفاق طرفہ اینٹری ٹیسٹ ان میں ڈومیسائل جو شرط ہے وہ ختم کیا ہو، وہ سندھ حکومت کام ان کے یہاں ڈومیسائل کے حوالے سے ہاں سندھ حکومت چھاتی سوچے شاگرد پریشان ہے تمام۔ دیکھیں، چونکہ یہ میرے اس میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ متعلقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل ڈسکس ہوئی ہے متعلقہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ۔ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ بہت ہی عجیب ہے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ صوبہ سندھ میں بھی صوبہ سندھ کے اسٹوڈنٹس کو ترجیح نہیں دیں گے، اور دیگر صوبوں کے لوگ آ کے یہاں تعلیم حاصل کریں میڈیکل کی، ویسے آتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تعلیمی ادارے جن صوبوں میں جن شہروں میں ہیں ان پر پہلا حق وہاں کے لوکل لوگوں کا ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں بات سکتی کہ ہمارا بچہ جو کراچی میں رہتا ہے وہ اگر ان کے مطابق اس کا ایڈمیشن کہیں جا کے چکوال میں ہو جائے تو اس کو آپ چکوال بھیجیں گے، اور جہلم والا جو بیچارہ ہے اس کو آپ کہیں گے کہ تم جا کے لاڑکانہ میں پڑھو۔ تو عجیب سی ایک انہوں نے پالیسی بنائی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اس پر ہم نے بات کی بھی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی غیر منطقی سی ہے کہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کرائیں گے۔ ایک منٹ، کس چیز میں؟ دیکھیں، کام تو اس پہ کافی کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے مجھے فروری کے پہلے ہفتے میں یہ پورٹ فولیو ملا، اور تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ آ کر یہ کووڈ آ گیا۔ تو اس وقت تو ہم صرف کووڈ سے نکلنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔